بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس حدیث پر گفتگو چل رہی تھی، ہماری گفتگو گزشتہ سے پیوستہ ہے. حدیث میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. کامل مسلمان وہ ہے زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے. یہاں پر گفتگو آئی تھی لسان اور ید، زبان اور ہاتھ کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ اکثر بیشتر اقوال اور افعال جو انسان انجام دیتا ہے وہ انہی دونوں اعضاء سے انجام دیتا ہے. مراد یہ ہے کہ انسان مسلمان وہ ہے جس سے دیگر مسلمان جس کی ایذائے قولی سے یا ایذائے فعلی سے محفوظ رہے. اب جب قول مراد ہے زبان سے تو سوال یہ ہے کہ قول کیوں نہیں کہا؟ یہی فرما دیتے کہ من سلم المسلمون من قولی. لسان سے تعبیر کیوں کی، کیوں فرمائی گئی؟ جواب یہ ہے کہ یہاں لسان بول کر کے قول مراد دیا گیا ہے، اور یہ باب مجاز سے ہے. پھر یہ از قبیل کنایات ہے، یعنی لسان بول کر کے کنایا کیا گیا قول کا، اور قول مراد دیا گیا. اور کنایا اصحاب معانی یہ کہتے ہیں کہ الکنایۃ ابلغ من التصریح. کنایا تصریح سے بلیغ تر ہے. پھر یہ بھی ہے کہ لسان میں جو عموم ہے وہ قول میں نہیں ہے. اگر قول کہہ دیتے تو خاص قول کی تخصیص ہو جاتی. لسان فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان سے کسی طرح سے بھی جو ایذا ہو سکتی ہے مسلمان اس ایذا سے محفوظ رہیں. یعنی زبان نکال کر کے کسی کو دکھانا، چڑھانا استہزاء کے طور پر، یہ بھی ایذا میں شمار ہے. اور زبان سے جو ایذا رسانی کے کلمات ہیں وہ بھی ایذا میں شمار ہیں. اور اس پوری حدیث کے مفہوم سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ و رسول کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ حقوق العباد کی پوری رعایت کرے، اور بندوں کو
بیجا ایذا رسانی سے محفوظ رکھے اور بیجا ایذا رسانی تکلیف بیجا سے وہ بات رہے. اور وہی مسلم جو ہے جو حقوق اللہ کی رعایت کرے اور حقوق العباد کی محافظت کرے وہی مہاجر کا مصداق ہے. تو یہاں پر مہاجر جو ہے وہ عطف تفسیری ہے. مسلم گویا کہ مسلم کی دوسری تفسیر اور اس مصداق کے اعتبار سے یہ ہے کہ مسلم کامل وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد سے متعلق ہوں ان سب کو وہ چھوڑ دے. تو اس میں جو پہلی مرتبہ جو تخصیص کی گئی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے مسلمان جس کی ایذائے قولی اور ایذائے فعلی سے محفوظ رہیں، تخصیص کے بعد تعمیم کی جا رہی ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جو تمام منہیات الہی کو، ممنوعات خدا و رسول کو چھوڑ دے، ہم عزی کہ وہ اللہ اور رسول کے حق سے متعلق ہو یا بندوں کے حق سے متعلق ہو. اس حدیث سے یہ پتہ لگا، اس حدیث کے ظاہر سے، کہ ایذائے مسلم ہے، بلکہ ایذائے مسلم یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اشد اور اللہ و رسول کی بارگاہ میں بہت ناپسند، اور صرف ایذائے مسلم پر بس نہیں ہے بلکہ انسانوں کو ناحق ایذا دینا، وہ مسلم ہو یا کافر ہو، یا جانوروں کو ناحق ایذا دینا، یہ سب کا سب جو ہے اللہ اور رسول کو بےحد ناپسند ہے. اور حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے کہ جو منہیات کو نہ چھوڑے وہ مسلم نہیں ہے. لیکن یہ حدیث اپنے ظاہر پر محمول نہیں ہے، مراد یہی ہے کہ مسلم کامل وہ ہے کہ جو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان کے بعد طاعات بجا لائے اور معاصی کے ارتکاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اس لیے کہ اس بات پر اجماع قائم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد آدمی اسلام میں داخل ہو گیا اور مومن ہو گیا. اب اس کو اس ایمان سے اور اسلام سے کوئی گناہ یا کوئی معصیت حل نہیں کرتی جب تک کہ اس گناہ کا اور معصیت کا استحلال، یعنی اگر وہ گناہ حرام خطی ہے اس کو حلال جان کر کے نہ کرے تو وہ مومن ہی کا مصداق رہے گا، مسلمان کا مصداق رہے گا اور ایمان سے خارج نہیں ہوگا. یعنی جب تک وہ ضروریات دین کا مقر ہے، مصدق ہے، وہ مومن ہے اگرچہ مرتکب کبائر ہے. اب یہاں پر میں مناسب یہ
سمجھتا ہوں کہ میری گفتگو سے یہ پتہ لگا کہ مسلمانوں کی تخصیص یہاں پر اعتراض کے لیے نہیں ہے، بلکہ چونکہ مسلمانوں کا معاملہ اللہ اور رسول کے نزدیک زیادہ اہتمام کا لائق ہے، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا، ورنہ کافر کو بھی بیجا عیدہ دینا یہ بھی حرام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کو بھی عیدہ دینا، بیجا عیدہ دینا یہ بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ اور عیدہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص طاعات عیدہ لاتا ہے، حقوق اللہ میں کوئی کمی نہیں کرتا، رات کو نماز پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اور افعال خیر کرتا ہے، اور صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن لوگوں کو عیدہ دیتا ہے، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے کوئی کارگر نہیں ہے، اور اس عمل کا اس کو فائدہ نہیں ہے جب تک کہ عیدہ دینا نہ چھوڑے۔ اس پر قرآن کریم کی شہادت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، اے ایمان والو اپنی نیکیوں کو اور اپنے صدقات کو احسان جتا کر کے اور ناحق عیدہ دے کر کے حقارت مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیدہ ناحق آدمی کے عمل کو حقارت کر دیتی ہے، اور اس قسم کے کا مضمون احادیث میں وارد ہے۔ چنانچہ الادب المفرد میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک حدیث چنانچہ امام بخاری نے الادب المفرد میں اپنی سند سے ایک حدیث نقل کی۔ وہ سند مختصر ہے، لہذا میں سند پڑھ کر کے اس حدیث کا کے الفاظ کریمہ پڑھ کر کے ترجمہ کرتا ہوں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا ابو يحيى مولى جعد ابن هبيرة قال سمعت ابا هريرة يقول قيل للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا رسول الله ان فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار۔ قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسباب ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مولا جعدہ ابن حبیرہ نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ کو سنا، وہ حدیث بیان کرتے تھے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، فلاں عورت رات بھر نماز پڑھتی ہے اور دن بھر روزے رکھتی ہے اور بہت فعل خیر کرتی ہے اور بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ناحق عیدہ پہنچاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا
اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں، وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ اور سرکار سے عرض کی گئی کہ فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے اور اس کے مقابلے میں تھوڑا صدقہ کرتی ہے، چند کپڑے صدقہ کر دیتی ہے اور کسی کو ایذا نہیں دیتی، فرمایا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اس حدیث سے پتہ لگا کہ ناحق ایذا دینا یہ آدمی کی نیکیوں کو اکارت کر دیتا ہے، اور آدمی فرائض و واجبات کی نگہداشت کے ساتھ ساتھ اگر کم صدقہ کرے، کم خیرات کرے، لیکن ناحق ایذا سے باز آئے تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور حق ایذا دینا اگرچہ جانور کے ساتھ ہو، وہ آدمی کو مستحق جہنم کر دیتا ہے، اور اگر جانور کے ساتھ آدمی بھلائی کرے تو آدمی اس بھلائی کی وجہ سے مستحق جنت ہوتا ہے اور اس کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو پھر انسان کا کیا معاملہ، اور انسان میں بھی مسلمان، اس کے بارے میں ہمارا تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر اس کے حقوق آدمی ادا کرے اور اس کی ایذا سے باز رہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک سے قائم کے ساتھ پیش آئے، تو پھر یہ کس قدر اللہ رسول کے یہاں محبوب ہوگا، اس کا اندازہ جو ہے اہل ایمان لگا سکتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ایک حدیث انہی امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے بلی کو ایذا دینے کے سلسلے میں کسی عورت نے ایذا دی تھی، اس کا کیا حشر ہوا، اور ایک کتے کو کسی شخص نے پانی پلایا، اس کا کیا انجام ہوا، اس سلسلے میں دو حدیثیں جو ہے وہ سن لیجئے۔ الادب المفرد میں امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور خود جامع صحیح میں امام بخاری رضی اللہ تبارک عنہ نے ان دونوں حدیثوں کو اخراج کیا۔ ان میں سے پہلی حدیث جو ہے وہ بیان ہوتی ہے، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال قذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار يقال والله أعلم أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من حشاش الأرض۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، کہ حضور نے فرمایا ایک عورت کو عذاب دیا گیا ایک بلی کی وجہ سے، جس بلی کو اس نے قید کر لیا تھا، اور اس کو جو ہے اس نے جو ہے اس طور پر قید کیا کہ نہ کھلایا نہ پلایا، یہاں تک کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ تو اب اس سے جو ہے یہ کہا جاتا ہے، اور اس کو وہ عذاب بھی ہے کہ نہ تو نے اس کو لا انتے، نہ تو نے اس بلی کو کھانا کھلایا اور نہ اس کو پانی پلایا جب تو نے اس کو قید میں رکھا، اور نہ تو نے اس کو چھوڑا کہ یہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لیتی اور کھا لیتی۔ دوسری حدیث جو ایک کتے کے سلسلے میں ہے، جو کتا بھوک پیاس سے جہاں بلب ہو رہا تھا، ایک شخص نے اس کو پانی پلایا
اور وہ مستحق جنت ہوا اور اس کی مغفرت ہو گئی. اسی ادب مفرد میں امام بخاری نے اپنے جامع صحیح میں کتاب المساقات میں اس کو روایت کیا ہے. وہ حدیث یہ ہے: عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال بینما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش قال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش ما بلغني لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي أنا بلغني فملأ البئر زاد البئر فبلأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک شخص کسی جگہ پر چل رہا تھا اور اس کو سخت پیاس لگی تو اس نے کنواں پایا, اس کنویں میں وہ اتر گیا اور اس نے اپنی پیاس بجھائی. جب وہ کنویں سے باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے اور زمین کی مٹی کھا رہا ہے. اس نے کہا کہ اس کتے کا وہی حال ہوا ہے پیاس سے جو میرا حال ہوا تھا. تو وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنا موزہ جو چرمی موزہ پہنے ہوئے تھا وہ اتار کر کے اس نے پانی بھرا اور پھر اوپر آیا اور اس موزے کو اس نے اپنے منہ سے پکڑا اور کتے کو پانی پلایا. اللہ تبارک و تعالی کو اس کا یہ کام اور اس کی نیکی پسند آئی. اللہ تبارک تعالی نے اس کا صلہ اس کو یہ دیا کہ اس کی مغفرت فرما دی. صحابہ نے عرض کی یا اللہ رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کیا ہمارے لیے چوپاؤں میں اور جانوروں میں ہمارے لیے کچھ ثواب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہر تر جگر میں ثواب ہے. یہ ہو گیا. اب میں نے جو سند کے سلسلے میں ذکر کیا تھا وہ بیان کر کے اس درس کو ختم کرتا ہوں. میں اس کی سند پڑھتا ہوں اور سند میں جو رجال واقع ہوئے ہیں ان کی گنتی بتاتا ہوں اور پھر ایک ایک راوی کے سلسلے میں جو کچھ مجھے ملا میں اس کا بیان کرتا ہوں. سند یوں ہے: حدثنا آدم ابن ابی ایاس قال حدثنا شعبہ عن عبد اللہ ابن ابی السفر واسماعیل عن الشعبی عن عبد اللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلم من سلم المسلمون من لسان یده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. اس حدیث کے رجال 6 ہیں اور اس حدیث کا مخرج یعنی منتہائے سند جس صحابی سے اس حدیث کی تخریج ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما ہے. اور اس حدیث کے لطائف میں یہ ہے کہ اس میں تحدیث بھی ہے اور عنعنہ بھی ہے. یعنی حدثنا کہا, اس کے بعد عن عبداللہ ابن سفر ابی سفر کہہ کر کے آخر حدیث تک عن کہا ہے. تو تحدیث اور عنعنہ دونوں ہے. یہ پہلے بیان ہو چکا
کہ امام بخاری کے نزدیک حدثنا، اخبرنا اور عن فلان ان سب کا مفاد ایک ہے۔ اب اس حدیث کے رجال 6 ہیں۔ پہلے آدم ابن ابی ایاس ہیں۔ آدم ابن ابی ایاس میں لفظ ایاس جو ہے اس کا ضبط یہ ہے کہ حمزہ کے ساتھ ہے اور حمزہ کے نیچے زیر ہے، اور یہ مفتوحہ ہے، اس کے آخر میں سین ہے۔ ابو ایاس کا نام کیا ہے؟ ابو ایاس ان کی کنیت ہے، ان کا نام ہے عبد الرحمن، اور ایک قول میں یہ ہے کہ ان کا نام ناہیہ ہے۔ یہ اصل میں خراسان کے تھے اور وہاں سے منتقل ہو کر کے بغداد آئے، اور بغداد میں یہ پروان چڑھے۔ بچپن ان کا بغداد میں گزرا۔ بغداد کے جو شیوخ ہیں ان سے انہوں نے حدیث لکھی، پھر انہوں نے رحلت کی کوفہ، مصر، کوفہ، بصرہ، مصر، حجاز اور شام، ان ملکوں کی طرف طلب حدیث میں انہوں نے رحلت کی، اور ان کا وطن اسقلان جو شام میں ایک شہر ہے، ان کا وطن وہاں پر تھا، وہاں رہتے تھے۔ اور 220 ہجری میں مقام اسقلان میں آپ کا انتقال ہوا۔ ابو حاتم نے کہا کہ یہ راوی ثقہ اور مامون ہیں، اہل امانت میں سے ہیں، اور اولیاء اللہ اور اللہ کے ایک بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے عابد زاہد ہیں۔ اور ان کا پیشہ یہ تھا کہ یہ وراق تھے، یعنی لکھتے بہت تھے، اور جب ان کا وصال ہوا تو عمر شریف 88 سال کی تھی۔ اور کتب حدیث میں آدم ابن ایاس ان کے سوا کوئی اس نسب کے ساتھ جو ہے آدم ابن ایاس کوئی دوسرا نہیں ہے، یہی حدیث میں جو مذکور ہوتے ہیں جی۔ اور مسلم اور ترمذی اور نسائی میں ایک اور ہیں جن کا نام آدم ہے، لیکن وہ ابن ایاس نہیں ہیں بلکہ آدم ابن سلیمان کوفی ہیں۔ ہاں، اور بخاری میں اور نسائی میں آدم ابن علی العجلی الکوفی ایک دوسرے راوی ہیں۔ اور روات میں آدم ابن عیینہ جو محدث کبیر اور امام المحدثین حضرت سفیان ابن عیینہ جو شیوخ بخاری میں سے ہیں ان کے بھائی ہیں، لیکن آدم ابن عیینہ یہ ضعیف ہیں اور یہ قابل حجت نہیں ہے۔ اس بیان کا فائدہ یہ ہے کہ ملتے جلتے نام جو ہیں ان میں جو ہے التباس نہ ہو اور آدمی ان کو یاد رکھے۔ آدم ابن ابی ایاس جو ہے کتب حدیث میں وہی ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسلم، ترمذی اور نسائی میں جو ہے آدم ابن علی اجلی کوفی، آدم ابن سلیمان الکوفی، آدم ابن سلیمان ہے، اور بخاری میں آدم ابن عجلی کوفی ہیں، اور ایک جو ضعیف ہے وہ آدم ابن عیینہ ہے، اور ایک آدم اور ہے ان کا نام ہے آدم ابن فائد جو عمر ابن شعیب عن جدہ اس سند کے اندر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ شخص مجہول ہے۔ دوسرے شعبہ ہیں، اور شعبہ یہ غیر منصرف ہے، اس لیے کہ اس میں عالمیت ہے
اور تانیث ہے، لہذا جو ہے یہ غیر منصرف ہے، یعنی حالت رفع میں اس کا اعراب ضمہ بغیر تنوین کے ہوگا، اور حالت نصب اور جر میں جو ہے اس کا اعراب جو ہے وہ نصب کے ساتھ ہوگا اور تنوین نہیں ہوگی۔ جاءنی شعبہ، رأیت شعبہ اور مررت بشعبہ، یہ اس طور پر پڑھا جائے گا۔ ان کا نام ہے شعبہ ابن حجاج ابن البر، ان کی کنیت ہے ابو بستام، اور قبیلہ ان کا ہے ازدی ہیں، اور ان کو جو ہے ازدی قبیلے سے یوں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے آزاد کردہ غلام ہیں، تو اس وجہ سے ان کو ولائے عتاقت کی وجہ سے جو ہے یہ ازدی قبیلے میں شمار کیا جاتے ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ مولا ہوں، ازدی قبیلے کے مولا ہیں۔ الواسطی، اور اصل میں یہ واسط کے رہنے والے ہیں، شمل پھر یہ بصرے کی طرف منتقل ہو گئے، اور محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ محدثین کے امام ہیں اور بڑے جلیل القدر ہیں۔ اور کس نے کہا، اور سفیان الثوری نے کہا کہ شعبہ حدیث میں امیر المؤمنین ہے، یہ ایک منصب ہے جو بہت بڑے محدث کا منصب ہوتا ہے، امیر المؤمنین حدیث بالحدیث ہیں یہ۔ اور احمد نے یہ کہا، ابن حنبل نے، کہ یہ تنہا ایک امام بھی تھے اور محدثین کی ایک جماعت کے قائم مقام تھے، اور 160 ہجری کے آغاز میں ان کا انتقال بصرہ میں ہوا۔ چلو آگے چلو۔ اور کتب ستہ میں یعنی بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ اور ابو داؤد، ان کتب ستہ میں جو ہے شعبہ ابن حجاج یہی ہیں اور کوئی دوسرا اس نام کا نہیں ہے۔ عظیم شان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں حاجت البحر میں یہ لکھا ہے کہ ان کو التزام ہے کہ یہ کسی ضعیف راوی سے حدیث بیان نہیں کرتے، جس سے حدیث بیان کرتے ہیں وہ تام الضبط عادل ثقہ راوی ہوتا ہے اور ضعیف نہیں ہوتا۔ اور ان کے نام کا ایک دوسرا راوی نسائی میں ہے شعبہ ابن دینار، لوگوں نے فرمایا کہ یہ صدوق ہیں، یعنی روایت کے معاملے میں جو ہے یہ سچے ہیں۔ اور ابو داؤد میں شعبہ ابن دینار ہیں جو اپنے مولا اور اپنے آقا ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لیس بالقوی، یعنی ابو داؤد نے یہ کہا کہ لیس بالقوی، یہ محدثین کی اصطلاح ہے، کسی کو کہتے ہیں لیس بقوی، جس کے بارے میں کہتے ہیں لیس بقوی بغیر الف لام کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً وہ قوی نہیں ہے، وہ ضعیف ہے، اور لیس بالقوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ تام الضبط نہیں ہے۔ اور ضعفاء میں ایک وہ ہیں جن کا نام ہے شعبہ ابن عمر، یہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، اور بخاری نے کہا کہ شعبہ ابن عمر کی احادیث سب کے سب منکر ہیں۔ صحابہ میں ایک ہم نام ہیں ان کے شعبہ ابن طعم، اور اس نام کے جو ہے یہی ایک ہیں، اور یہ افراد میں سے ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ تابعی ہیں۔ تیسرے راوی ہیں عبداللہ ابن ابی سفر، سفر فے کے زبر کے ساتھ، اور بعض لوگوں نے فے کے سکون کے ساتھ سفر بھی پڑھا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی سفر۔ اور یہاں پر یہ فائدہ نوٹ کرنے کا ہے کہ کنیت میں جہاں جہاں ابو سفر ہے وہ سب کا سب فے کے فتح کے ساتھ میں ہے، فے کے زبر کے ساتھ ہے، اور اسما میں جہاں جہاں سین فے رے ہے وہ سفر ہے،
یعنی فے پر سکون ہے. اور ابو السفر کا نام سعید ابن یحمد یا سعید ابن یحمد ہے یا احمد. اور یہ سوری حمدانی کوفی ہیں. مروان ابن محمد کے خلافت کے دور میں ان کا انتقال ہوا اور ان سے تمام اصحاب ستہ نے بخاری اور مسلم وغیرہ نے جو ہے ان سے حدیث روایت کیا ہے. اور چوتھے ہیں اسماعیل ابن ابی خالد. ان کا نام ہے ہرمز ہے. اور ایک قول میں نام ہے ان کا سعد ابو خالد کا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان کا نام ابو خالد کا نام کثیر ہے. اور یہ بجلی قبیلے کے ہیں، بجلی احمسی ہیں، اور یہ قبیلہ احمس کے آزاد کردہ غلام ہیں، کوفی ہیں. بہت سارے لوگوں سے، صحابہ میں سے بہت سے لوگوں سے انہوں نے حدیث سنی، اور تابعین کی ایک جماعت سے، اور ان سے سفیان ثوری اور دوسرے اعلام محدثین نے حدیث سنی. اور یہ عالم تھے اور ضابط تھے اور صالح تھے اور حدیث میں ثقہ تھے. اور ان کی جلال قدر کا معاملہ یہ تھا کہ محدثین ان کو میزان کہتے تھے، یعنی میزان المحدثین. اور ان کا پیشہ یہ تھا کہ یہ چکی پیستے تھے. کوفہ میں ان کا انتقال 145 ہجری میں ہوا. اور 5ویں شعبی ہیں، اور عین کے سکون کے ساتھ. ان کا نام ہے، ان کی کنیت ہے ابو عمرو، اور نام ہے عامر ابن شراحیل یا عامر ابن عبداللہ ابن شراحیل. کوفی ہیں اور تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں اور ثقہ ہیں. اور بہت سارے صحابہ سے انہوں نے روایت کیا، انہی میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اور سعد ابن ابی وقاص اور سعید ابن جبیر. سعد ہے اور سعید ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے 500 صحابی سے ملاقات کی. اور احمد ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کے جتنے مراسیل ہیں، یعنی جس میں انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ مجھ سے فلاں صحابی نے روایت کیا اور سند بیان نہیں کی، وہ سارے کے سارے مراسیل جو ہے ان کے وہ صحیح متصل اور مسند کے حکم میں ہیں. سے روایت کیا قتادہ نے اور تابعین کی ایک جماعت نے. اور یہ کوفہ کے قاضی ہوئے، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت کے زمانے میں 6 سال جب ان کی خلافت کے گزر گئے، آپ کی پیدائش ہوئی. اور ان کا انتقال 100 ہجری کے بعد 103 یا 104 یا 106 ہجری میں، 103 104 105 106 ہجری میں مختلف اقوال ہیں کا انتقال ہوا. اور ان کی عمر 80 برس سے زیادہ ہوئی. اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بہت ظریف تھے. ان کی ماں جلاولہ ایک مقام ہے فارس کے قریب، فارس کے نواح میں سے. ان مقام سے جو عورتیں غزوے میں گرفتار ہو کر کے آئی تھیں، ان میں سے ان کی ماں بھی تھی. اور 6 راوی ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ابن وائل ابن ہشام ابن سعید ابن سہم عمرو ابن حسیس ابن کعب ابن لؤی ابن غالب. نیت ہے ان کی ابو محمد یا ابو عبد الرحمن یا ابو نصیر ان کی کنیت ہے. اور نسب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اجداد میں کعب ابن لؤی ابن غالب جو حضور کے اجداد میں ہیں، ان کا نسب
حضور سے کے ساتھ جو ہے ان اجداد میں جا کر کے مل جاتا ہے. جی تو یہ قرشی ہیں. القرشی السہمی الزاہد العابد الصحابی ابن الصحابی الزاہد العابد الصحابی ابن الصحابی. اور اب ان کے باپ ان سے 12 سال یا 11 سال بڑے تھے. اور امر جو ہے اس کو حالت رفع اور حالت جر میں واو کے ساتھ لکھا جائے گا تاکہ عمر سے ممتاز ہو، اور حالت نصب میں اس کو الف کے ساتھ لکھا جائے گا. اور یہ بہت بڑے عالم تھے اور عبادت میں بڑے مجتہد اور بڑے کوشش کرنے والے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ یہ روایت ان کی احادیث جو ہیں اور تحدیث میں یہ ابو ہریرہ سے زیادہ تھے، اس لیے کہ ابو ہریرہ لکھتے نہیں تھے اور یہ لکھتے تھے، لیکن باوجود ان کی احادیث جو ہیں وہ ابو ہریرہ کی مرویات سے کم ہیں. صرف ان کی احادیث 700 حدیثیں ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں نے جو ہے مل کر کے ان کی 17 حدیثیں اخراج کی ہیں، اور بخاری نے جو ہے تنہا 8 حدیثیں روایت کی اور مسلم نے 20 حدیثیں. اور ان کے مقام انتقال میں اختلاف ہے، مکے میں یا طائف میں یا مصر میں انتقال ہوا، اور ایسے ہی ان کی سن وفات میں بھی جو ہے اختلاف ہے کہ ذی الحجہ میں انتقال ہوا. اب سن 65 میں یا 63 میں یا 65 میں یا 67 میں ان کا انتقال ہوا، یا جو ہے 72 یا 73 میں. اور ان کی عمر شریف جب ان کا انتقال ہوا، ہاں ان کی عمر شریف 72 سال تھی. اور زہرا ابن عمرو جو ہے دوسری ایک گروہ ہے جن کی گنتی جو ہے وہ 18 ہے. 18 لوگ اس نام کے ہیں صحابہ میں. اور لطائف اسناد میں سے یہاں پر یہ بھی ہے وہ ہاں یہ پوری کی پوری سند جو ہے وہ شرط 6 پر ہے، یعنی بخاری مسلم وغیرہ جو محدثین ہیں ان کی شرط پر ہے، سوائے اس کے کہ آدم ابن ایاس ہاں ان کی آدم ابن ایاس کے علاوہ کہ وہ ان کی شرط پر نہیں ہے، سوا شرط مسلم و ابی داؤد. ہاں اس لیے کہ وہ مسلم اور ابو داؤد کی شرط پر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شعبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے 2 راویوں سے، یعنی دوسرے ہیں ایک ہیں عبداللہ ابن ابی صفر اور دوسرے ہیں اسماعیل ابن ابی خالد. اس لیے یہاں پر حدیث کیوں پڑھی جائے گی؟ حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبہ عن عبداللہ ابن ابی صفر و اسماعیل ابن ابی خالد، یعنی عبداللہ ابن ابی صفر یہ مجرور ہے اور اسماعیل بھی مجرور ہے، دونوں نے روایت کیا شافعی.